السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی، الفعل اللازم والفعل المتعدی، یہ ہم نے سبق پڑھا تھا. اب اس کے بعد اقسام المتعدی. اقسام المتعدی عربی زبان میں فعل لازم، فعل متعدی کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی اعراب صحیح لگاتے ہیں. ورنہ جو ہے نا، اگر کوئی فعل لازم ہے تو زبردستی کا اس کے بعد جو چیز آئے گی اس کو مفعول سمجھیں گے، اس کو نصب دینے کی کوشش کریں گے، جبکہ فعل لازم میں مفعول بھی نہیں آتا ہے. ہاں، البتہ جار مجرور، جیسے مثال طور پر خرجت من المدرسہ یا ذهبت الى البیت. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ فعل لازم ہے، ذهب اور خرج، متعدی تو نہیں ہے، اور اس میں مفعول بھی تو نہیں آئے گا. لیکن متعلقات آتے ہیں، جیسے من المدرسہ الى البیت. بعض نحوین اس کو مفعول بھی کے قائم مقام بھی جنا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ خرجت البیت، یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو مل لائیں گے اس سے پہلے، یا الا لائیں گے، تو پھر وہ جار مجرور مل کر متعلق بن جائے گا. ٹھیک، تو الغرض تو فعل لازم وہ فعل ہے جو فاعل کو ہی لازم پکڑے گا، یعنی فاعل کے بعد مفعول تک نہیں جائے گا وہ فعل، یا اس کو ضرورت نہیں پڑے گی مفعول بھی کی. متعدی یعنی کہ وہ فاعل سے ہٹ کر اور اسے تجاوز کرتے ہوئے مفعول تک پہنچ جائے گا، تعدی کے معنی کے اعتبار سے. ورنہ جیسے ہم نے پڑھا قواعد میں کہ فعل لازم وہ ہے جو مفعول بھی کو نصب نہ دیتا ہو، اور متعدی وہ ہے جو مفعول بھی کو نصب دیتا ہو. یہ اس کا جو ہے مطلب ہے کہ قاعدہ یا اس کی تعریف ہے. اچھا، اب یہ متعدی ہے. اب افعال متعدی میں، متعدیہ یا فعل متعدی میں کچھ افعال ایسے ہیں جو صرف ایک مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں، یعنی ایک مفعول بھی چاہیے ان کو، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دو مفعول بھی چاہیے، اور کہیں کہیں تو تین تین مفعول بھی آتے ہیں، یعنی کہ تین مفعول بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اقسام المتعدی میں، یعنی متعدی کے اقسام میں یہی چیز بتلائی گئی ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم تو وہ جو عام فعل متعدی ہے کہ جس میں ایک مفعول بھی کو نصب ملتا ہے. تو ایک مفعول بھی کو نصب ملتا ہے، ٹھیک. اور کچھ ایسے ہیں جس میں 2 مفعول بھی کو نصب ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں 3 مفعول بھی کو نصب ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جس میں 2 مفعول بھی ہوتے ہیں. دراصل وہ 2 مفعول بھی جو ہے نا مبتدا اور خبر ہوتی ہیں، یعنی مبتدا اور خبر کو، یا اسم اور اس کی خبر کو، اس شکل کو مفعول بھی ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 قسم کے فعل متعدی ہیں. ابھی آپ کوئی پڑھیں امثلہ تو بالکل جو ہے اس میں چیز واضح ہو جائے گی. جی، الامثلہ پڑھیں. زرع الفلاح القصب ہوں ظننت الجو معتدلا. نہیں، یہ دیکھو اس میں 3 گروپ ہیں. جی ایک ذرا ہے، جی جی جی، جی ایک کے بعد ایک. جی 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 ہاں.
جی جی زرع الفلاح القصبة، أطفأ الهواء المصباح، تسوق الريح السحابة، ہم يركب الفارس الجواد ہم جواد، ہم يعود الطبيب المريض مريضا، يستجيب الله الدعاء. ہم اور دوسرا گروپ ہے دیکھیے غنا. تو اس گروپ میں یہ جتنے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں ان تمام میں فعل متعدی ہے، لیکن مفعول کتنے ہیں؟ ایک. ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، فاعل ہے اور اس کے بعد جو ہے نا مفعول ہے. ٹھیک ہے، ان تمام میں. جی اس کے بعد کے گروپ میں ظننت. ظننت الجو معتدلا، ہم رأيت الصلح خيرا، وجدت الفراغ مفسدة، أعطيت السائل خبزا، يكسو العلم أهله وقارا، يسقي الطبيب المريض الدواء. یہ دوسرا گروپ. جی تو اس میں کیا ہے؟ ان تمام میں جو ہے نا دو دو مفعول، دو مفعولیں مفعول. بھی ہیں. جی ہاں. اس کے بعد کہ اس میں سأرى عليا الكتاب مفيدا، أعلمت الطغاة الظلم وخيما، أنبأني الرسول الأمير قادما، نبأتهم الكبر ممقوتا، ہم أخبرت أخبرت الغلمان اللعب مفيدا. جی تو اس میں کتنے وخيما مفعول کا بھی ہیں اس کیا کے اندر؟ مطلب ہے؟ اس میں تین مفعول. تین مفعول بھی ہیں. جی چلیں اب یہاں پہ جی دیکھیے شیخ ظننت جی جی وخیمن کا کیا مطلب ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ دوسرے نمبر پہ. اچھا، ظلم وخیم وخیم. کہتے ہیں وحش، یعنی کہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. جی اعلمت الطغاة، اعلمت الطغاة نہیں وقیمن یعنی جی کہ کیا کہتے ہیں ایک غلط بات ہے یا ایک تشویشناک بات ہے، اور ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو جس کا انجام غلط ہے. چونکہ یہ اردو کے اندر پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں. تو اس لحاظ سے تو میں نے طغات کو بتایا کہ ظلم کیا ہے؟ جس کا انجام اچھا نہیں ہے. جس کا انجام اچھا نہیں ہے، غلط ہے، انجام اچھا نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اصل میں کیا ہے. یہاں پہ جو ہے نا جو دوسرے گروپ میں ہے ظن، رآ، وجدہ، اعطیت. ٹھیک ہے، اعطیت مثال کے طور پر نہیں ظن ہے اور رآ ہے جیسے وجدہ ہے. ٹھیک. تو یہ وہ افعال ہیں، ان کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ظننت ان الجو معتدلا. اصل میں کیا ہے؟ آپ ظننت نکال دیں گے تو کیا ہے وہاں پر؟ الجو معتدل. ایسے ہی نا؟ جی شیخ. بات تو پوری ہوئی نا. جی الجو معتدل ایک نارمل سے مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایسا اسی طرح ہم پہلے گروپ میں اگر ہم کریں گے مطلب سمجھنے کے لیے، اگر ہم نکال دیے زرع، ہم نکال دیے الفلاح والقصب، کوئی جملہ جچتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے اس کے اندر؟ جی قصب، قصب کا کیا مطلب ہے؟ قصب جو ہے نا یہ شکر کا درخت یا شکر گنا جسے کہتے ہیں نا، گنا. جی جی گنا ہاں تو کوئی اس اس فیملی. تو مطلب نہیں، مطلب کوئی مبتدا خبر تو نہیں نبی ہو. جی مبتدا خبر تو نہیں ہے، وہ تو بس کوئی ایک ان مفہوم جو چیز ہے. تو لہذا وہ تو ٹھیک ہے، فیل فن فل. لیکن ظننتو کے بعد کیا ہے؟ اصل میں وہ مبتدا خبر ہے، لیکن مبتدا خبر کو اس انداز سے پیش کیے گئے. اصل میں کیا ہے؟ کچھ افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں اس کو، یا اس میں ظنہ ہے مثال کے طور پر، حسیبہ ہے یا خالہ. ٹھیک ہے، خیال سے خالہ، یا زعما یا جعلا عدا، او یعنی تو جنا حجا.
یہ اس طرح کے افعال ہیں، ان کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر کچھ جو نا یقین کے معنی میں ہوتے ہیں اور کچھ شک کے معنی میں ہوتے ہیں. اب جیسے زعم، خال، جعل، عد اور وہب، ظن، یہ وہ جو افعال قلوب ہیں جو کہ ایک شک یعنی کہ یقینی بات کرتے نہیں ہے. اگر میں نے کہا ظننت الجو معتدلا، یعنی میں گمان کرتا ہوں نا، میں سمجھتا ہوں نا، یقین تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اگر میں نے کہا علمت الجو معتدلا تو یہ علم کی بات ہو گئی. یا وجدت الجو معتدلا، یہاں پہ شعور اور احساس کی بات آ گئی کہ آپ محسوس کر کے شعور کے ساتھ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، ہم نے معتدل پایا کلائمیٹ کو یا موسم کو. تو یہ وہ جو ہے نا ظن، رآ اور وجدہ، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اعلم، ٹھیک ہے، انبا، یا اس طرح جی جی نہیں، رآ، علم، علم، وجدہ، والفا، درا، تعلم، ٹھیک ہے. یہ وہ جو افعال ہیں جو دو مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں. باقی جو تین مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں وہ ارا، اعلم، انبا، اخبر، وخبر، وحدث، ٹھیک ہے. اور وہ جو دو مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں جو اصل میں مبتدا خبر نہیں ہے، وہ اعطا، سألا، کسا. میرے پاس مثالیں کچھ ایسے ہیں کتاب کے اندر کہ جو مکس ہیں اس کے اندر. تو جیسے مثال سامنے نظر آ رہی ویسے میں جو ہے نا بات کہتے جا رہا تھا. میں اب مثالوں کو چھوڑ کر اس پر بھی گروپ ون تو واضح ہے، گروپ کیا بولتے ہیں دو اور گروپ تین میں جو ہے نا مطلب ہے کہ مکس ہے اس کے اندر. تو ٹھیک ہے، ایک تو متعدی اور لازم کی بات تو ہوگی. اچھا، ایک متعدی ہے، نمبر ایک متعدی فعل متعدی وہ ہے جو ایک مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز واضح ہے. اچھا، نمبر دو کیا ہے کہ وہ افعال جو دو مفعول کو نصب دیتے ہیں جن کی اصل کیا ہے وہ مبتدا خبر ہے، جن کی اصل کیا ہے وہ مبتدا خبر ہے. اس کی مثال، ایک مثال لے لیں گے پسند، ظننت الجو معتدلا. تو ظننت الجو معتدلا، ظننت فعل فاعل ہو گیا، الجو مفعول به اول، معتدلا مفعول به ثانی. تو یہ وہ فعل جو دو مفعول کو نصب دیتا ہے، دراصل یہ دو مفعول جو ہے نا اس کی جو اصل ہے وہ مبتدا خبر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ظننت اگر نکال دیں گے، کہیں گے الجو معتدل، بات تو کلیئر ہے نا، اور وہی مقصود ہے نا، ٹھیک ہے، وہی کیا ہے مقصود ہے. تو یہاں تک بات واضح ہوگی. جی سر. وہ فعل جو دو مفعول بھی کو نصب دیتا ہو جن کا اصل مبتدا خبر ہے، ایک مفعول مبتدا اور دوسرا مفعول کیا ہے خبر ہے، اصل میں ہے وہ، لیکن مفعولین کی شکل میں، مفعول بھی کی شکل میں اس کو ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک. تو اس کی جو افعال ہیں، یعنی جن افعال کے بعد یہ ہوتا ہے وہ ظن، حسب، خال، زعم، جعل، وعد، وحجا، وہبا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ مثالیں نہیں ہیں ہر فعل کے. تو باقی یہ جو ظن، حسب، خال، زعم، جعل، عد، حجا، وہبا، اس میں جو ہے نا شک، یعنی کہ شک کی طرف مطلب میلان ہے، ٹھیک ہے. باقی پھر وہ افعال جو دو مفعول بھی نصب دیتے ہیں، یعنی اسی کی بات کر رہا ہوں میں، جس پہ رآ، علم، وجدہ، القا، درا، تعلم و تعلم، ٹھیک ہے. پھر ایک اور گروپ ہے افعال کا، ترکا، اتخذا، واتخذا، جعل، وہبا، ٹھیک ہے. تو یہ سارے افعال جو ہے نا جو مختلف معنی کے ہیں، ان سارے افعال کے بعد جو دو مفعول بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا اصل کیا ہوتا ہے مبتدا اور خبر ہوتا ہے.
تو ہم دو ہی مطلب گروپ کی بات کی اب تک، وہ مختلف افعال کا ذکر کیا، انہوں نے بات تو دو ہی گروپ کی ہے. ایک گروپ وہ ہے جو ایک مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو دو مفعول کو نصب دیتا ہے جن کی اصل کیا ہے، مبتدا اور خبر ہوتی ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ افعال جو دو مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں ان کی اصل کیا ہے، مبتدا خبر نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس کو مبتدا خبر کی شکل میں اگر ہم ذکر کریں گے تو بات نامکمل ہوگی، غیر واضح ہوگی، انہیں اس کا برعکس ہے. جیسے مثال اس کی دیکھیے، اعطا، سأل و کسا ہے. اعطا، اب دیکھیے اعطیت السائل خبزا، ٹھیک ہے. تو اعطیت السائل، میں نے سائل کو، مانگنے والے کو خبز دی. تو کیا اس کا اصل جو دو مفعول ہے مبتدا خبر ہے؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ آتے تو ہم جو نا نکال دیں گے، نکال دیجئے السائل خبزن. کوئی بات ہے یہ؟ جی نہیں سر. نہیں ہے. تو اس کا مطلب آتا وہ فعل ہے جو دو مفعول کو نصب دیتا ہے، مگر یہ دو مفعول جن کی اصل مبتدا خبر نہیں ہے. بات واضح ہے؟ تین گروپ ہو گئے. جی. ہاں. چوتھی بات یہ ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں جو تین مفعول بھی کو نصب دیتے ہیں، یعنی جن کو تین مفعول بھی چاہیے. ٹھیک، ان کی اصل کیا ہے وہ نہیں، اب وہ نہیں ہے. جیسے ایک مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، دو کو دیتا ہے اور تین کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے جو افعال ہیں وہ ارا، اعلم، انبأ، نبأ، اخبر، خبر، اور جو نا حدث. اب جیسے دیکھیے ارا، سأرا علیا الکتاب مفیدا. سعوری آنا چاہیے پر، ارا نہیں. سعوری، ارا نہیں، سعوری علیا الکتاب، میں علی کو دکھاؤں گا کتاب مفید ہے. اعلمت الطغاة الظلم وقیما، میں سرکشوں کو، ظالموں کو بتاؤں گا ظلم جس کا انجام برا ہے. اچھا آپ اس کو یہ ایک کام کریں، اعلمت کو نکال دیجیے آپ. الطغاة، الظلم، وخیم، یہ صرف کلمات ہو گئے نا، یعنی جن کی اصل مبتدا خبر نہیں ہے. تو لہذا اعلم اور انبأنی، نبأتہم، اخبرت، خبرت، حدثت، یہ وہ افعال ہیں کہ جن کو تین مفعول بھی چاہیے بات مکمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی چیز واضح ہو گئی مثالوں کے ذریعے سے. یہ شیخ ہمیشہ اس طرح ہی ہوگا، یعنی ہمیشہ جیسے عالم ہے تو ہمیشہ اس کے لیے تین ہی چاہیے ہوں گے مفعول ہاں بھی؟ ہاں، اگر آپ بات اپنی مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں یعنی دیکھیں جیسے میں نے بتایا، یعنی ہاں کس کو بتایا اور کیا بتایا، تو بس دو ہاں بھی جی، تو ہو سکتے ہیں نا. جیسے انبأنی الرسول، مجھے پیغامبر، مطلب ہے کہ جو ڈاکیا ہے یا جو بھی ہے اس نے مجھے خبر دی. ٹھیک ہے. کیا خبر دی؟ الامیر قادما، الامیر قادما، کہ امیر آنے والا ہے. اگر میں نے انبأنی رسول الامیرہ، رسول نے مجھے خبر دی امیر کی، مطلب بات تو اور بھی تو کچھ چاہیے نا، کیا خبر دی. ہوں. تو مطلب ہے کہ ان افعال میں تین مفعول بھی چاہیے، اور جن کی اصل مبتدا خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جن کی اصل مبتدا خبر ہے، یہ بات ہم اگر کہتے ہیں نا، جیسے میں نے بتایا سمجھانے کے لیے کہ اب فعل نکال دیجیے آپ، مبتدا خبر ہی کو بول دیجیے آپ، بات پوری ہو جائے گی. جیسے ظننت، رأیت، وجدت ہے، یہ تین مثالیں یہاں پر تینوں نے. اب ظننت نکال دیجیے الجو معتدل، کہ بھائی جو جو ہے نا معتدل ہے. بات واضح ہے نا. جی. تو اصل شیخ جو دو مفعول بھی والے ہیں جی ان میں آگے دو الگ الگ گروہ ہیں، مطلب دو ہاں، الگ اقسام ہیں، کہ ایک وہ جس میں جو ہے اصل مبتدا خبر ہوتا ہے اور ایک جس میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. لیکن جو تیسرا جو گروہ ہے، تیسرے تین مفعول بھی والا، وہ بس ایک ہی ہے کہ اس میں بھی نہیں بنتا.
انہیں یوں سمجھ لیجیے کہ اصل میں بات یہ کریں گے، کچھ افعال ایک فعل کو نصب دیتے ہیں، اور کچھ دو کو دیتے ہیں، اور کچھ تین کو. یہ تین ہو گئے. باقی جو دو مفعول بھی ہیں نا، ان میں کچھ افعال ایسے ہیں کہ اس کے بعد اصل میں مبتدا خبر ہوتی ہے، لیکن اس کو مفعول بھی ہی کی شکل میں ذکر کرتے ہیں. کچھ مفاعل جو ہے نا محذوف ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کیوں ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ سننے والا بولنے والا سمجھ جاتا ہے، ورنہ وہ تو ہوتا ہی نا. وہ آپ کے ذہن میں تو ہوگا نا. بھی ٹھیک ہے، آپ تو نہیں بولا لیکن ذہن میں تو ہوگا نا آپ کے. جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا علم یا علم، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک مفعول تو اس کو چاہیے. چاہیے نہیں چاہیے؟ جی بول. ہاں. حل علمتہ، حل علمتنی، چاہیے نا. حل تعرفونی، چاہیے نا. لیکن قرآن مجید میں دیکھیے، آپ دیکھیں گے یعلمون تعلمون بہت جگہ آتا ہے جو کہ فعل فاعل ہے. یعنی کہ وہ حذف اس لیے ہوتا ہے، کوئی اشارہ ہوتا ہے اس کو. اب تک جو باتیں آ رہی تھی نا اس کو جانتے اب اچھی طریقے سے، وہ مطلب اس کا ہوتا ہے. تو ذہن میں یہ سیاق و سباق کی وجہ سے حذف ہونا، یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ بات واضح بھی. قاعدہ پڑھ لیں، قاعدہ پڑھ لیں، قاعدہ بس وہ ایک رہ گیا ہے، قاعدہ پڑھ لیں. پڑھیں میں قاعدہ. شیخ یہ نیکسٹ پیج پہ یہ دو اور ہیں، خبرت المسافرین القطار متأخرا، حدثت اچھا الاولاد الصباحة نافعة. جی، آپ نے پڑھ لیا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. جی جی. باقی اگر کہیں مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، ترجمہ نہیں، وہ بات الگ، وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی مثال کا ترجمہ اردو میں نہیں پتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. جی. شیخ یہ ممقوتن کا کیا مطلب ہے؟ تم ممقوتن، میں نے ان کو بتایا کہ تکبر جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، قابل گرفت ہے، یا کیا کہتے ہیں، مقتن عند اللہ، مطلب ایک غصہ، غصہ جو ہے نا کی وجہ بننے والا، یا غصہ نازل ہونے کی وجہ بننے والا، ایسا مطلب اس کا ہوتا ہے. ہاں جی، مقصود بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. مقت جو ہے نا اسی معنی میں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات ہو جائے گی کہ آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جس کو کرتے نہیں ہیں. قاعدہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو جی، سبحان اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.